الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شعبان المعظم کی آج 7 تاریخ ہے اور آج کے بعد والا جو جمعہ ہے اس جمعے کو 14 تاریخ ہے اور وہی دن گزرنے کے بعد جو رات ہے 15ویں رات ہے شعبان کی، جس کو شب برات کہتے ہیں، اور شب برات کے موضوع پر انشاءاللہ آنے والے جمعے کو بیان ہوگا۔ چونکہ شب برات کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے ہی انسان اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لے، جو بندوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں انہیں ادا کر دے، آپس میں معافی تلافی کر لے، تاکہ جب وہ رات آئے تو آدمی کا دل بالکل صاف ہو اور اللہ کی عبادت کرے اور اس رات کی برکتیں حاصل کرے۔ اس لیے آج ہم توبہ کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم نے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوا کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے۔ ریاض الصالحین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے۔ اب اگر گناہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان ہے، بندے نے ایسا گناہ کیا ہے کہ وہ صرف اس کا تعلق بندے سے ہے، اس کے رب سے ہے، کسی دوسرے کے حقوق سے متعلق نہیں ہے، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہ سے باز رہے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر نادم اور شرمندہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس میں مبتلا نہ ہونے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو توبہ صحیح نہ ہوگی، اور اگر گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو اس کی توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں تو یہی ہیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کا حق ادا کر دے یا معاف کرا لے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ریاض الصالحین میں، جو حدیث کی کتاب ہے۔ یعنی توبہ کے لیے صرف یہی نہیں کافی ہے کہ زبان سے کہہ دیا اے اللہ میں نے توبہ کی، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، صرف یہی کافی نہیں ہے،
بلکہ توبہ کے قبول ہونے کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو کہ میں نے اپنے مولا کی نافرمانی کی ہے، اس کی نافرمانی کر کے میں نے بہت برا کیا ہے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، اس کے بے شمار احسانات ہیں، بے شمار اس کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی۔ مجھ سے زیادہ نمک حرام اور ناشکرا کون ہو سکتا ہے؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح سے اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے انہیں فوراً چھوڑ دے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ کبھی بھی میں یہ گناہ کسی حال میں نہیں کروں گا۔ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ 4 کرم فرماتا ہے، 4 کرم فرماتا ہے بندہ جب سچے دل سے سچی توبہ کر لیتا ہے۔ پہلا کرم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوسرا کرم اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے، اس طرح مٹا دیتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ جہاں کہیں بھی وہ گناہ اس کا لکھا ہے نامہ اعمال میں سب مٹا دیا جاتا ہے، وہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور کبھی تو اتنا کرم کرتا ہے وہ کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سجدے میں یہ دعا ہے، میری قسمت کی برائی نیکی سے کر دے بدل، حضرت ابوالقاسم خیر و ہدیٰ کے واسطے۔ اور تیسرا کرم، چونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو آئندہ شیطان کے فریب سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ شیطان سے اللہ نے فرمایا، اس کو نقل کیا قرآن کریم میں۔ شیطان نے جب اس سے کہا کہ اللہ تو ہم کو مہلت دے دے قیامت تک، کہا تجھے مہلت ہے، کہا اب تو مہلت مل گئی ہے، تیرے بندوں کو خوب بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے مردود جو میرے مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ تو بندہ جب سچے دل سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کا مخلص بندہ ہو جاتا ہے، اب شیطان کا داؤ اس کے اوپر نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ شیطان کے فریب سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور چوتھا کرم، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے فرشتوں کو بھیج کر اسے اچھے انجام کی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ان پر فرشتے اترتے ہیں
اور فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں تم ڈرو مت، تم غم نہ کھاؤ اور خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ 4 کرم اس کا ہوتا ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ بھائیو، توبہ کرتے رہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں لیکن توبہ پہ قائم نہیں رہ پاتے۔ کوشش کریں قائم رہنے کی، پھر غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ تو توبہ کرتے رہیں، اتنی بار توبہ کریں کہ شیطان تھک جائے اور یہ کہے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میں بار بار محنت کر کے گناہ کرواتا ہوں اور یہ توبہ کر کے سب پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، میں یہ اچھا کام کرتا ہوں، یہ نیک کام کرتا ہوں۔ کبھی بھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندوں نے برائیوں سے توبہ کر کے نیکی کا راستہ اختیار کیا، اور ان کی توبہ کے واقعات ہمارے لیے باعث عبرت و نصیحت ہیں، اور ان سے ہمیں توبہ کا درس ملتا ہے۔ اس لیے توبہ سے متعلق کچھ سچے واقعات ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ایک واقعہ جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا، اس کی توبہ کا واقعہ مشہور ہے، لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ صرف واقعہ نہیں ہے اور کسی پیر فقیر کی کتاب کا لکھا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے، اور بھی بہت مضبوط حدیث ہے، قوی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 99 قتل کر چکا تھا، 99 آدمیوں کو قتل کر چکا تھا، اتنا بڑا قاتل تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اب وہ یہ معلوم کرنے کے لیے نکلا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، پتہ نہیں ہے، میں توبہ کروں اللہ قبول کرے گا نہیں، میری غلطی معاف کرے گا نہیں، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ نکلا، وہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جو سب سے بڑا عالم ہوگا اس کے پاس جاؤں گا، اس سے مسئلہ پوچھوں گا، اس کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا۔ لوگوں نے ایک راہب کا پتہ بتایا کہ فلاں خانقاہ میں ایک راہب رہتا ہے، اللہ والا، بڑا عالم بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے۔ بس وہ شخص اس راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں توبہ کروں رب قبول فرمائے گا، وہ مجھے معاف کر دے گا؟ جب راہب نے سنا کہ 99 آدمیوں کا قاتل ہے یہ، وہ تو گھبرا گیا۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو اتنا بڑا مجرم ہے، 99 قتل کر چکا ہے، تیری توبہ ہرگز نہیں ہے، تیری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بس اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح سے 100 کی تعداد پوری کر دی، 100 آدمیوں کا قاتل ہو گیا وہ۔ لیکن یہ احساس تھا اس کو کہ شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا رب مجھے معاف کر دے۔ پوچھتا پھر رہا تھا تو اس سے ایک شخص نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ جا کر عبادت کر اور انہی کے ساتھ رہ، اور اپنی بستی کی طرف لوٹ کر واپس مت آنا، اس لیے کہ وہ بہت بری بستی ہے، بہت برے لوگ یہاں کے ہیں۔ وہ چلا، ایک امید تھی، راستے میں توبہ کرتی ہوئی، دل میں اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہوا چلا وہ۔
حدیث میں ہے کہ آدھے راستے پر پہنچا، آدھے راستے کے قریب پہنچا کہ اسے موت آ گئی، گر پڑا ہو۔ مرتے وقت اس نے اپنے سینے کو اس بستی کی طرف کر دیا جس بستی کی طرف جا رہا تھا، جو اللہ والوں کی بستی تھی، ادھر کر لیا اس نے، روح نکل گئی اس کی۔ اب اس کے پاس رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے، دونوں فرشتے آئے۔ بخاری میں الفاظ ہیں فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں نے اختلاف کیا، آپس میں بحث کرنا شروع کیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو توبہ کرتے ہوئے آیا ہے، اپنے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوا آیا ہے، اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے، اس لیے اس پر ہمارا حق ہے، اس کی روح کو ہم عزت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی بھی کبھی نیک کام نہیں کیا ہے، اس لیے اس کے اوپر ہمارا حق ہے، ہم اس کی روح کو ٹاٹ پہ لپیٹ کر اچھالتے ہوئے ادھر ادھر لے جائیں گے۔ اب دونوں گروپ میں، دونوں جماعتوں میں یہ بحث ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا۔ فرشتوں کے دونوں فریق نے اس کو اپنا حکم مان لیا کہ یہ جو فیصلہ کرے گا ہم دونوں اس کو مانیں گے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ ایک بستی سے آیا ہے جو گناہوں کی، گنہگاروں کی بستی تھی، اور ایک بستی کی طرف جا رہا ہے جو اللہ والوں کی بستی ہے۔ دونوں زمین کے فاصلے کو ناپو، جس کے زیادہ قریب ہو وہ اسی کا حقدار ہے۔ اگر یہ اس بستی سے قریب ہے جہاں سے چلا ہے تو عذاب کے فرشتوں کا اس کے اوپر حق ہے، اور اگر یہ اس بستی سے قریب ہے جہاں یہ جا رہا ہے، جہاں اللہ والے رہتے ہیں، تو پھر رحمت کے فرشتوں کا اس کے اوپر حق ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ وہ ابھی آدھے راستے پر پہنچا نہیں تھا، ابھی اس بستی سے قریب تھا جس بستی سے چلا تھا وہ۔ اگر زمین ناپ لی گئی تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اس فرشتے نے فیصلہ کر دیا کہ زمین ناپو۔ پھر حدیث شریف میں ہے کہ وہ بستی جہاں وہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا، جہاں اللہ والے رہتے تھے، اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو کچھ قریب ہو جا۔ بستی سے کہا تو کچھ قریب ہو جا۔ زمین سمٹ گئی، بستی کچھ قریب آ گئی، پوری بستی قریب کر دی گئی۔ اور وہ بستی جہاں سے وہ چلا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو کچھ دور ہو جا۔ وہ زمین اور پھیل گئی، وہ بستی اور دور ہو گئی، اور فرمایا کہ اب جو ہے دونوں کے درمیان ناپو۔ اب جب زمین ناپی گئی تو وہ اس بستی کی جانب ایک بالشت قریب تھا، جہاں جا رہا تھا وہ ایک بالشت ادھر قریب تھا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا دیکھیے زمین ناپی گئی ہے، یہ اس بستی سے قریب ہے۔ فغفر لہ، تو اسے بخش دیا گیا۔ اب دیکھیں اتنا بڑا گنہگار، 100 آدمیوں کا قاتل، لیکن نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اللہ سے صلح کرنا چاہی اس نے، تو اس کی برکت سے اس کو یہ کرامت ملی کہ اس کے لیے ایک بستی کو قریب کر دیا گیا، ایک بستی کو وہاں سے اور دور کر دیا گیا۔ ہاں اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا اور آدمیوں کے حقوق توبہ سے ساقط نہیں ہوتے، تو کیسے اس کی معافی ہو گئی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، شارحین نے دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو جن لوگوں کے اس پر حقوق ہیں ان کو راضی کر دیتا ہے، ان بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے، ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بندے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث اور سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں ایک عورت ہے، وہ صحابیہ ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے،
اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی ہے اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش بھی کر دیا ہے۔ شریعت میں کچھ جرموں کی سزائیں متعین ہیں، ان سزاؤں کو حد کہا جاتا ہے۔ جیسے زنا کی سزا یہ ہے کہ زانی کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جائے۔ شرابی کی سزا ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں، تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اس کو حد کہتے ہیں، حد شرعی ہے، شرعی سزا ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو حد کے لیے پیش بھی کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ بھی کی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، عمران بن حسین خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی۔ یہ قبیلہ جوہینہ ہے، اس کی ایک عورت تھی، بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی، یعنی اس سے زنا سرزد ہو گیا۔ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی، صرف اسی نے جانا، اور جس کے ساتھ اس نے یہ کیا اس نے جانا۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کا عذاب سخت ہے، دنیا کی ذلت تھوڑی ہے اور آخرت کی رسوائی زیادہ ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے اس گناہ سے دنیا ہی میں پاک صاف ہو جاؤں۔ وہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا فاقمہ علی، یا رسول اللہ مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے، ایسا جرم ہو گیا ہے جو حد کے قابل ہے، لہذا مجھ پر حد قائم کر دیجئے، جو شریعت پہ سزا متعین سزا مجھے دے دیجئے۔ آپ نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک گنہگار بار بار اقرار نہیں کر لیتا یا 4 گواہوں سے ثابت نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جو ہے اس کا ثبوت نہیں ہوتا۔ سرکار چاہتے تھے کہ یہ اقرار نہ کرے، کیونکہ اگر اقرار کر لے گی تو سزا دینا ضروری ہو جائے گا، اس لیے اپنا رخ پھیر لیا آپ نے۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر کہا اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم کر دیجئے، مجھے میرے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ آپ نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا، چہرہ پھیر لیتے تھے کہ ابھی خاموش ہو جائے، اپنا گناہ اقرار نہ کرے، ادھر کر لیا چہرہ، ادھر سے آئی، ادھر کر لیا، ادھر سے آئی، بار بار 4 بار اس نے اقرار کر لیا۔ اخیر میں اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، حمل بھی قرار پا گیا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کر دیں کہ مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں، حد جاری کر کے مجھے پاک و صاف کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا، کہا اب 4 بار اس نے اقرار کر لیا ہے، اب تو حد قائم کرنا ضروری ہو گیا، لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ بے قصور ہے، اگر اس کو سزا دے دی گئی، سنسار کر دیا گیا تو بچہ مر جائے گا، بچے کی جان جائے گی، اس لیے ابھی اس کو حد اس پر قائم نہیں کی جائے گی۔ اس کے ولی کو بلایا، اس کا باپ رہا ہو یا بھائی رہا ہو، اس کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اچھی طرح دیکھ بھال کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس لانا۔ وہ چلی گئی، جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو بچے کو لے کر پھر آئی، پھر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اب آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ اور جانتے ہیں چونکہ شادی شدہ تھی وہ، اس لیے سنسار، اس کی سزا کیا تھی؟ سنسار، پتھر سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ بہت بھیانک سزا ہے زنا کی، جو شادی شدہ اگر عورت یا مرد ہے تو آپ مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ، بچہ چھوٹا ہے، اگر تو ختم ہو گئی تو بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کو دودھ پلاؤ۔ وہ پھر واپس چلی گئی۔
2 سال کے بعد 2 سال دودھ پلانے کے بعد وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اب تو حد قائم کر دیں، اب تو مجھے میرے گناہ سے پاک صاف کر دیں۔ اب کی بات جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا تھا جسے وہ کھا رہا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اب یہ ہے اس کو میرے دودھ کی ضرورت نہیں، یہ روٹی کھا لیتا ہے، اب جو ہے مجھ پر حد قائم کر دی جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے کپڑے خانے سے باندھ دیے جائیں اور اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو۔ اب اس کے اوپر جو ہے حد جاری کر دی گئی، سنسار کر دیا گیا اس کو۔ اب غور کریں، اگر اقرار نہ کرتی گناہ کا تو حد قائم نہیں ہوتی اس کے اوپر، لیکن اس کو یہ احساس تھا کہ اگر گناہ معاف نہ ہوا تو قیامت میں جو سزا ہے وہ اس سے سخت ہے، اس لیے بار بار چاہتی تھی کہ حد قائم کر دی جائے، مجھ کو گناہ سے پاک کر دیا جائے۔ بار بار اقرار کیا، وضع حمل کے بعد آئی، 2 سال دودھ پلانے کے بعد آئی، ایسی استقامت تھی اس کے اندر کہ بار بار آتی رہی۔ جب سنسار کر دیا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی، حضور نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ اس پر حضرت عمر فاروق اعظم نے کہہ دیا تصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت، یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے زنا کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا عمر ایسی بات نہ کہو، اس نے توبہ کی ہے، اپنے آپ کو حد کے لیے پیش کر دیا ہے، اور اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر 70 اہل مدینہ میں تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہو۔ یعنی اس کی توبہ ایسی سچی توبہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب کو شہر والوں پر تقسیم کر دیا جائے، بلکہ 70 گنا اور زیادہ آبادی ہو تو سب گنہگاروں کی بخشش ہو جائے۔ کیا تم اس سے افضل پاتے ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان قربان کر دی؟ ایسا احساس گناہ کا ہوتا تھا۔ اس طرح کی توبہ تو آج تک سنی نہیں گئی۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں ہم نے کہا کہ آدمی توبہ کر لیتا ہے تو فوراً اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ۔ تو سفیان ثوری سوئے ہوئے تھے، اتنے پائے کے عالم ہیں، امام ہیں۔ ان کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا کہ سفیان تمہارے پڑوسی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ تیار ہے، تم جا کر اس کا جنازہ پڑھ دو۔ اور سفیان ثوری جانتے تھے کہ ان کا جو پڑوسی ہے وہ بہت بڑا شرابی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھے مگر بہت حیران تھے کہ اتنا بڑا شرابی، اتنا بڑا غافل بندہ ہے اور مجھے خواب میں حکم ہو رہا ہے کہ جا کے میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ ہو۔ انہوں نے اس کے گھر والوں سے پوچھوایا کہ اس کی موت کس حالت میں ہوئی، کیسے مرا ہو، اس کی حالت کیا تھی مرنے کے وقت؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ ایک غافل انسان تھا، شرابی تھا، کبھی کوئی نیک کام نہیں کرتا تھا، لیکن موت کے وقت اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ اللہ تعالیٰ سے یوں فریاد کر رہا تھا، اے دنیا اور آخرت کے مالک تو اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ میرے پاس دنیا نہیں ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پاس آخرت نہیں ہے، کوئی نیک کام میں نے نہیں کیا ہے، ایسے کا کون ہے، تو اس کے اوپر رحم فرما۔ اس طرح سے کہتے کہتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ بتائیے، اللہ نے ایسا اس کو اپنا مقرب بنا لیا کہ وقت کے ایک امام اور ایک پائے کے ولی اور مجتہد کو حکم دیا کہ جا کے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائیں۔ اسی طرح سے بصرہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان تھا بصرہ میں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وہ جو تابعی ہیں۔ یہ نوجوان ہمیشہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا تھا، ہمیشہ گناہ کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کو برے کاموں سے روکتی تھی، سمجھاتی تھی، مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ اس کی ماں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاتی تھی، ان کا واعظ سنتی تھی، پھر واپس آ کر اپنے لڑکے کو واعظ سنا کر ڈراتی تھی
لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ وہ نوجوان بیمار ہو گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا، اب اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، حسن بصری کے پاس چلی جا، ان سے جا کے میری طرف سے یہ گزارش کر دے کہ وہ میرے پاس تشریف لے آئیں، میں ان کا دیدار کروں، وہ مجھے کلمہ پڑھائیں، گناہوں سے توبہ کرائیں، اور جو ہے پھر میری روح پرواز ہو جائے۔ وہ عورت گئی، اس لڑکے کی، نوجوان کی ماں گئی حسن بصری کے پاس، درخواست کی، حضور میرا بیٹا ہے، انتہائی گنہگار ہے، لیکن جاں کنی کے عالم میں ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کرم فرمائیں، تشریف لائیں۔ فرمایا کہ میں ایک فاسق و فاجر کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گا۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایک فاسق و فاجر کے پاس میں ہرگز نہیں جاؤں گا اور نہیں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب وہ مایوس ہو کر لوٹ آئی، غمزدہ ہو کر۔ بچہ انتظار کر رہا تھا، پوچھا ماں کیا ہوا؟ اس نے بتا دیا، کہا کہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے، وہ نہیں آئیں گے۔ لڑکے نے ماں کو وصیت کی، ماں میری بات پر عمل کرنا، جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال دینا اور مجھے منہ کے بل گھر میں گھسیٹنا، اور یہ کہتے ہوئے گھسیٹنا کہ خدا کے نافرمان بندوں کا یہی انجام ہوتا ہے، نافرمان بندوں کی یہی سزا ہوتی ہے، اور پھر گھر میں ہی میری قبر بنا دینا اور قبرستان میں دفن نہ کرنا، تاکہ اور مردوں کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد وہ مر گیا، روح نکل گئی۔ ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے گلے میں رسی ڈالی، چاہتی تھی کہ اس کو پکڑ کے گھسیٹے کھینچے، مگر غیب سے آواز آتی ہے، اے اس نوجوان کی ماں، یہ میرا دوست ہے اور اللہ کے دوست کے ساتھ نرمی کر۔ ولایت کا درجہ مل گیا اس کو۔ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ ولی کے معنی دوست، ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ پھر اسے گھر ہی میں دفن کر دیا، اور ادھر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، گھبرائے ہوئے تشریف لائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں فرمایا کہ حسن بصری، تو نے میرے بندے کو نا امید کر دیا۔ میرا بندہ، اس پر غور کیجئے گا، میرا بندہ، تو نے میرے بندے کو نا امید کر دیا تھا، لیکن میں نے اپنے بندے کو بخش کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم ہزار بار کہیں ربی ربی، اللہ انت ربی، تو میرا رب ہے، تو رب ہے، اگر ایک بار بھی وہ ہم کو ابدی نہ کہے میرا بندہ، تو کل کہنا بیکار ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک بار وہ کہہ دے انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، تو ہمارا یا رب کہنا اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ وہ ایسا شخص تھا، سچی توبہ کر لی، گناہوں کا احساس ہوا تو اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش کر کے اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرمایا ہے۔ بھائیو، جب بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا احساس کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ پر ہم کو قائم رکھے۔ فاتحہ۔